بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے چینل اسلامک کوریج پہ خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت مالک بن دینار کا فیض اور اطاعت الہی کا ثمرہ۔ حضرت مالک بن دینار کے زمانے میں دو بھائی آتش پرست مشہور تھے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے بڑے سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ نے 73 سال آگ کی پرستش کی ہے اور میں نے 35 سال۔ آؤ آج ہم آزما کر دیکھیں کہ یہ آگ ہم کو دوسرے غیر آتش پرستوں کی طرح تو نہیں جلاتی۔ اگر اس نے ہم کو نہ جلایا تو ہم آئندہ آتش پرستی کریں گے، ورنہ ترک کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے آگ جلا کر بڑے بھائی سے کہا کہ آپ پہلے آگ پہ ہاتھ رکھیں گے یا میں رکھوں؟ اس نے کہا تم پہلے ہاتھ رکھو۔ جب چھوٹے بھائی نے آگ پر ہاتھ رکھا تو آگ نے اپنی خاصیت کے مطابق اس کی انگلی جلا دی۔ اس پر اس نے آگ سے ہاتھ کھینچ کر کہا ہائے افسوس، میں نے تجھے اتنے عرصے تک پوجا پھر بھی تو نے میری انگلی جلا دی۔ آخر اس نے اپنے بڑے بھائی سے کہا آخر ہم ایسی ذات کی عبادت کیوں نہ کریں جس کی برسوں کی نافرمانی اور گناہ پر اگر ہم سچے دل سے توبہ اور استغفار کر لیں تو ہمیں معاف فرما دے گا۔ یہ بات بڑے بھائی کی سمجھ میں بھی آ گئی اور دونوں بھائی صحیح رستے کی متلاشی بن کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار بصرہ میں لوگوں کو وعظ سنا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر بڑے بھائی کہنے لگے کہ میں مسلمان نہیں ہوتا، کیونکہ میری عمر کا زیادہ تر حصہ آگ کی پرستش میں گزرا ہے۔ اب اگر میں مسلمان ہو گیا تو میرے گھر والے مجھے ملامت کریں گے اور میں ان کی ملامت کے مقابلے میں آگ کو ترجیح دیتا ہوں۔ چھوٹے بھائی نے سمجھایا کہ لوگوں کی ملامت تو ایک دن زائل ہو جائے گی، لیکن دوزخ کی آگ زائل نہ ہوگی۔ مگر بڑے بھائی کی سمجھ میں نہ آیا اور وہ بد نصیب واپس چلا گیا۔ لیکن چھوٹا بھائی اپنے بیوی بچوں کو لے کر حضرت مالک بن دینار کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور وعظ سے فارغ ہونے کے بعد تمام معاذرہ ان کو سنایا اور درخواست کی کہ اس کو ماں بیوی بچوں کے مسلمان بنائیں۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار نے ان سب کو مسلمان کیا اور اس نوجوان نے جب مسلمان ہو کر واپس ہونا چاہا تو حضرت مالک بن دینار نے فرمایا کہ ذرا ٹھہرو، میں تمہارے لیے اپنے شاگردوں سے کچھ جمع کر دوں۔ جس پر نوجوان نے عرض کیا کہ میں کچھ نہیں چاہتا، اور واپسی میں ایک ویرانے میں آباد گھر دے کر اس میں مقیم ہو گیا۔ صبح کو بیوی نے کہا کہ بازار جا کر کوئی ایسا کام تلاش کرو جس سے بچوں کی گزر ہو سکے۔ چنانچہ وہ نوجوان تلاش معاش کے لیے نکلا، مگر کہیں کوئی مزدوری نہ ملی۔ تو اس نے سوچا آخر اللہ تعالیٰ ہی کی مزدوری کیوں نہ کروں۔ یہ سوچ کر دوسرے روز ویرانہ میں جا کر مغرب تک برابر نماز پڑھتا رہا اور رات کو پھر خالی ہاتھ مکان پر چلا گیا۔ بیوی نے دریافت کیا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ آج میں نے بادشاہ کی مزدوری کی ہے، مگر اس نے کچھ نہیں دیا، کل کو اجرت دینے کو کہہ دیا ہے۔ یہ سن کر سب بچے مجبوراً بھوکے سو رہے۔ صبح کو پھر بازار گیا اور کوئی مزدوری نہ ملی تو وہ دن بھی عبادت الہی میں گزار دیا، اور شام کو گھر آ کر بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے جمعہ تک اجرت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ آخر جمعہ بھی آ گیا اور جمعہ کو بھی جب کوئی کام نہ ملا تو اس دن بھی وہ عبادت میں ہی مصروف رہا، اور زوال کے بعد دونوں ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اسلام کی دولت سے نواز کر ہدایت عطا فرمائی، بس اس دین کی برکت اور عظمت سے اہل و عیال کے نفقہ کا غم بھی میرے دل سے دور فرما دے، کیونکہ مجھے ان کے حال کے تبدیل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ یہ دعا کر کے جمعہ کی نماز کے وقت جب وہ مسجد میں گیا تو اس کے عیال پر بھوک کا بہت غلبہ تھا۔ اتفاقاً کسی شخص نے آ کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کی آواز سن کر اس کی بیوی باہر آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سنہری رومال سے ڈھکا ہوا ایک طباق لیے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کو لے کر اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ یہ اس کے 2 دن کی مزدوری ہے، اور اگر تم زیادہ کام کرتے تو مزدوری اور زیادہ ملتی۔ چنانچہ اس عورت نے طباق کو کھولا تو اس میں 1000 اشرفیاں تھیں۔
ان میں سے ایک اشرفی لے کر نصرانی صراف کے ہاں گئی، جس نے اشرفی کا وزن کیا تو وہ 2 مشکال سے بھی زیادہ اتری۔ اس کے بعد جب اشرفی کے نقوش دیکھے تو معلوم ہوا یہ آخرت کی ہدایات سے ہے۔ یہ دیکھ کر صراف نے دریافت کیا کہ یہ اشرفیاں تم کو کہاں سے ملیں؟ عورت نے اس کو تمام واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ نصرانی صراف بھی مسلمان ہو گیا۔ 2000 درہم عورت کو دے کر کہا ان کو خرچ کرو اور جب خرچ ہو جائیں تو پھر مجھے اطلاع دو۔ اس عورت نے صراف سے درہم لے کر کھانا تیار کیا۔ ادھر اس کا شوہر مغرب کے بعد جب گھر آنے لگا تو نہایت خشوع اور خضوع سے 2 رکعت ادا کر کے رومال میں مٹی باندھ لی اور دل میں خیال کیا کہ جب بیوی تقاضا کرے گی تو کہہ دوں گا کہ اس میں آٹا ہے اور یہی میرے کام کی مزدوری ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر پہنچا تو گھر کو فرش و فروش سے آراستہ پایا اور کھانے کی خوشبو سونگھی تو رومال اور دروازے پر ہی رکھ دیا تاکہ بیوی کو معلوم نہ ہو سکے۔ گھر میں پہنچ کر بیوی سے حال معلوم کیا تو اس نے پوری کیفیت بتا دی، جس کو سن کر وہ مرد خدا سجدہ شکر بجا لایا۔ پھر بیوی نے دریافت کیا کہ رومال میں کیا لائے ہو اور جو دروازے میں رکھ آئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کا حال مجھ سے نہ پوچھو۔ یہ کہہ کر دروازے میں گیا، مٹی پھینک کر رومال لے آئے تو دیکھا تو اس مٹی کے بجائے آٹا تھا۔ یہ دیکھ کر تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی، تو پھر خدا کے سامنے سر مسجود ہو گیا۔ پھر برابر خدا کی عبادت میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس کے روح نے قفس انصری سے پرواز کیا۔ اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار مرد مومن پر رحم فرمائے۔ اس قصے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ سچ ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کی ضرورتیں غیب سے پوری کر دیتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو ناظرین، یہ تھی اس سیریز کی چھوٹی سی ویڈیو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔